بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ گزشتہ دو پروگراموں میں ہم نے صوبہ سرحد میں 1937 میں ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات پر بات کی تھی کہ ان انتخابات میں کون سی جماعت 50 رکنی ایوان میں لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی، کس جماعت کو کتنی نشستیں ملیں، کس جماعت نے کس وجہ سے حکومت بنانے کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا، اور کیسے آزاد حیثیت سے جیت کر اسمبلی پہنچنے والے صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان 1 اپریل 1937 کو صوبہ سرحد کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کتنے ماہ صوبہ سرحد کے وزیر اعظم رہ سکے، کب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ان کی حکومت ختم کر دی گئی، ان کی جگہ صوبہ سرحد کے نئے وزیر اعظم کون بنے، نئے وزیر اعظم کی حکومت کب ختم ہو گئی اور صوبہ سرحد میں گورنر راج کیوں نافذ کر دیا گیا۔ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کی حکومت قائم ہوئے ابھی صرف 3.5 ماہ گزرے تھے کہ صوبائی حکومتیں بنانے کے عمل کا بائیکاٹ کرنے والی کانگریس اور انگریز سرکار کے مابین ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور کانگریس اپنے اکثریتی صوبوں میں حکومتیں بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ کانگریس نے جولائی 1937 میں 6 صوبوں اڑیسہ، بمبئی، بہار، یو پی، سی پی اور مدراس میں اپنے وزیر اعظم نامزد کر دیے، جبکہ آسام، متحدہ بنگال، متحدہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان قائدین اپریل میں ہی اپنی اپنی حکومتیں قائم کر چکے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس صوبہ سرحد کے 50 رکنی ایوان میں 19 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر سامنے آئی تھی، لیکن کانگریس کے بائیکاٹ کی وجہ سے ہمہ جوت شخصیت کے مالک صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان ہندو سکھ نیشنلسٹ پارٹی اور آزاد ارکان کے تعاون سے 1 اپریل 1937 کو اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب کانگریس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صوبہ سرحد کی حکومت تھی۔ ادھر خدائی خدمتگار تحریک کے بانی خان عبدالغفار خان انگریز کی 5 سالہ قید کاٹ کر جب لاہور پہنچے تو انہوں نے سرحد کی حکومت صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان سے واپس لینے کا اعلان کر دیا، جس کے لیے انہیں مزید 7 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کانگریس صرف 2 ماہ بعد ہندو سکھ نیشنلسٹ پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 ستمبر 1937 کو وزیر اعظم صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 21 کے مقابلے میں 27 ووٹوں سے منظور کر لی گئی، اور باچا خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان عرف ڈاکٹر خان صاحب کو صوبہ سرحد کا دوسرا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب 4 سدہ کے گاؤں اتمانزئی میں 1883 میں مقامی زمیندار بہرام خان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ خدائی خدمتگار تحریک کے بانی باچا خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی اور عمر میں ان سے 8 سال بڑے تھے۔ خان عبدالغفار خان نے میٹرک کا امتحان ایڈورڈز مشن ہائی اسکول پشاور سے پاس کیا، میڈیکل کی تعلیم گرانٹ میڈیکل کالج بمبئی اور ٹریننگ سینٹ تھامس ہسپتال لندن سے مکمل کی۔ ڈاکٹر خان نے پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں اسکاٹ لینڈ کی ایک لڑکی میری سے دوستی ہو گئی، پھر اسی سے شادی کر لی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر ڈاکٹر خان نے انڈین میڈیکل سروس جوائن کر لی۔ آپ کو مردان میں گائیڈز ریجمنٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ 1921 میں جب آپ کا تبادلہ وزیرستان کیا گیا تو آپ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور کمیشن سے مستعفی ہو گئے۔
برٹش انڈین آرمی ان دنوں وزیرستان میں پشتون قبائل کے خلاف آپریشن میں مصروف تھی۔ انڈین میڈیکل سروس سے مستعفی ہونے کے بعد ڈاکٹر خان صاحب نے خود کو سیاست کے میدان میں آزمانے کا فیصلہ کیا اور وہ 1937 میں صوبہ سرحد کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ ڈاکٹر خان کو حکومت بنائے صرف 3 ماہ گزرے تھے کہ صوبہ سرحد کے سابق وزیر اعظم اور یونائٹڈ مسلم نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان 4 دسمبر 1937 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی ناگہانی موت سے جہاں انگریز سرکار اپنے ایک معتمد دوست سے محروم ہو گئی، وہاں یونائٹڈ مسلم نیشنلسٹ پارٹی بھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکی اور کانگریس کے مقابلے میں جیتنے والے 23 آزاد مسلم ارکان ایک مرتبہ پھر مختلف سیاسی دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں ڈاکٹر خان کی حکومت کے خلاف مزاحمت کا چھوٹا موٹا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 1 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ وائسرائے ہند نے جنگ عظیم دوم شروع ہونے کے صرف 3 دن بعد 4 ستمبر کو ہٹلر کے خلاف جنگ کو ہندوستان کی جنگ قرار دے کر اس میں باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اتنا بڑا اقدام، اور وہ بھی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے مشاورت کے بغیر، کانگریس کو یہ کام ہضم نہ ہو سکا۔ کانگریس نے وائسرائے کے اس یک طرفہ فیصلے کو مسترد کر دیا اور اس جنگ میں اتحادی افواج کا ساتھ دینے کے لیے انگریز سرکار کے سامنے اپنی شرائط پیش کر دیں۔ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ انگریز سرکار جنگ میں ہندوستان کے عوام کی حمایت چاہتی ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دے۔ انگریز سرکار نے ہندوستان کی آزادی کی حتمی تاریخ دینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ وعدہ ضرور کیا کہ جنگ کے خاتمہ پر ہندوستان کی آزادی کے مطالبہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان 1 ماہ تک بات چیت ہوتی رہی۔ جب کوئی بات نہ بن سکی تو نومبر 1939 کے پہلے ہفتے میں کانگریس نے ہندوستان کے 7 صوبوں میں قائم اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کانگریس کے فیصلہ کے مطابق صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان حکومت بھی 7 نومبر 1939 کو مستعفی ہو گئی۔ گورنر نے اپوزیشن لیڈر سردار اورنگزیب خان کو نئی حکومت بنانے کی پیشکش کی، لیکن ارکان اسمبلی کی مطلوبہ تعداد کی حمایت نہ ہونے پر سردار اورنگزیب خان نے حکومت بنانے سے معذرت کر لی، جس کے نتیجہ میں گورنر جارج کننگھم نے 10 نومبر 1939 کو صوبہ سرحد میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ گورنر راج کتنے سال تک چلتا رہا؟ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے احیاء اور اس کی حکومت کی تشکیل کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے، مسلم لیگ صوبہ سرحد میں حکومت بنانے میں کیسے اور کب کامیاب ہو گئی، صوبہ سرحد کا نیا وزیر اعظم کون بنا، یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔